اگر دیکھیں مشاہداتی جائزہ لیں، خورشید شاہ صاحب سینئر سیاستدان ہیں، وہ حکومت کے لیے بھی نیک امیدیں رکھ رہے ہیں، وہ اپنے لیے بھی نیک شگونی رکھ رہے ہیں، لیکن نبیل گبول صاحب کی گفتگو ذرا مختلف ہے۔ اب اسے پارٹی رائے سمجھیں یا شخصیاتی رائے؟ اب پارٹی رائے جو چیئرمین کے بیان کو سمجھیں، سینئر سیاستدان ہے خورشید شاہ صاحب، یقیناً نبیل گبول بھی بہت سینئر ہے، لیکن جب پارٹی چیئرمین اپنا ایک موقف بھرے جلسے میں دے دے، ٹی وی انٹرویوز میں دے دے، تو پھر وہی پارٹی کا لائن ہوتی ہے۔ انہوں نے بڑا کلیئرلی 27 دسمبر کے جلسے میں کہا کہ جو ریٹن ایگریمنٹ ہے، جو پاور شیئرنگ کا فارمولا ہے، جس طریقے سے پی ایس ڈی بی میں فنڈز کے ٹرانسفر میں اور سی سی آئی کی میٹنگز کا انعقاد ہونا چاہیے تھا، تاکہ جو ایسے معاملات ہیں جو صوبائی لیول کے ہیں، انٹر صوبائی معاملات ہیں، اس کے اندر سی سی آئی کی میٹنگز نہیں ہوئی۔ پھر پنجاب میں جو پاور شیئرنگ کا فارمولا ہوا، اور پھر اس سے بڑھ کر انہوں نے سیاسی نوعیت کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنے حوالے سے بتایا، زرداری صاحب کے حوالے سے بتایا کہ جو اہم فیصلے ہیں، بڑے فیصلے ہیں، چاہے وہ قانون سازی کے ہوں یا اکانومی کے ہوں، اس میں مشاورت کی کمی ہے۔ تو میں چیئرمین صاحب کے بیان کو جو ہے پارٹی کی پالیسی لوں گا جو کھلا آیا۔ انہوں نے کھل کے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم وفاق میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ساری باتیں بڑی کلیئرٹی سے چیئرمین صاحب کر چکے ہیں، اور اسی حوالے سے پھر ایک کمیٹی کام کر رہی ہے۔ دونوں طرف کی ایک کمیٹی بن چکی ہے۔ یہاں سے راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، سینئر ترین لوگ ہیں، اور میرے خیال میں یوسف اللہ گیلانی صاحب بھی ہیں۔ سامنے سے جو ہے وساق ڈار صاحب کے ساتھ ایک ٹیم ہے، تو مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ پاور شیئرنگ کے اندر جو ہے ڈیفرنٹ جو ریٹن اگریمنٹس میں جو کمی بیشی رہ گئی، اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہا ہے۔ فی الحال اس گورنمنٹ کو ہم الائنس میں ہیں، ہم کولیشن پارٹنر نہیں ہیں۔ کولیشن پارٹنر جب ہوتا ہے جب وفاق میں گورنمنٹ ہمارے وزراء کیبنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ تو میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے بیان کو لے کر آگے بڑھوں گا۔ اچھا، بلاول بھٹو صاحب کے بیان کو بالکل آپ نے درست کہا۔ بلاول صاحب نے کہا کہ ان کی سیاست، مسلم لیگ نون کی سیاست موٹر وے سے شروع ہوتی ہے اور میٹرو پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہی کہا۔ بلاول بھٹو صاحب خوش قسمتی ہم کہیں گے کہ پاکستان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس وقت، اگر آپ 3 بڑی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں، تو بلاول بھٹو صاحب واحد لیڈر ہیں جو اس ایج گروپ میں ہیں، جو ایج گروپ ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے کہ آج کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا، ویبس کا ہونا، ہمارے سوشل میڈیا ایپس کا ہونا، ہمارے جو سٹارٹ اپس ہیں اس کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا، واٹس ایپ کا ہونا، اس طرح کی سروسز کا ہونا، چھوٹے کاروبار کے لیے، بڑے کاروبار کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، ہر چیز کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت، انٹرنیٹ کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ پارٹی کی پروپیگیشن بھی کرتے۔ تو بلاول بھٹو صاحب میں سمجھتا ہوں واحد لیڈر ہیں اس ایج گروپ میں، اس لیڈرشپ کے جب آپ دیکھیں 3-4 سیاسی بڑی جماعتوں کو، جو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ انفراسٹرکچر انٹرنیٹ کا، آئی ٹی کا مضبوط کرنا ہے ہمیں۔ اس حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ ہاں موٹر وے یہ بھی اہم ہے، لیکن آج کے دور کا انفراسٹرکچر جو ہے مضبوط انفراسٹرکچر، جو آپ کی معیشت کو سہارا بھی دے گا، بڑھائے گا بھی، اور آپ کی اکانومی کو آگے لے کر جائے گا، وہ جو ہے آئی ٹی کا انفراسٹرکچر۔ اچھا رضا صاحب، یہ باتیں جو ہیں وہ جلسے میں بھی کی گئیں۔ وہ تو شاید موبائل استعمال بھی نہیں کرتے ہوں گے سر، یہ باتیں جلسے میں بھی کی، یہ باتیں پارلیمان کے فلور کے اوپر بھی کی سر۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے باقاعدہ طور پہ انڈورس کیا کہ یہ ہماری سفارشات ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد حکومت نے آپ کی ان سفارشات یا آپ کے تحفظات کو سنجیدگی سے لیا اور حالات بتدریج یہ انٹرنیٹ کے حوالے سے کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئے، یا پھر باتیں آپ کی ہوا میں کر دی گئی؟ 2 باتیں بہت ضروری ہیں سمجھنا سر، کہ یہ جب الائنس یا کولیشن ہوتا ہے نا، تو یہ پارٹیوں کے مرجر نہیں ہو جاتے۔ پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی فارورڈ لکنگ ہے، لبرل ہے، پروگریسو ہے، آج سے نہیں ہے، صدیوں سے۔ مسلم لیگ کی اپنی پالیسی ہے، تو وہ اپنی پالیسیوں میں جہاں ان کے پالیسی بیانات ہوں گے یا ان کے منشور سے کوئی چیز ٹکرا رہی ہوگی حکومت کی، تو وہاں وہ اس کی مخالفت کریں گے، جس کا ان کو پورا حق ہے۔ اچھا رضا صاحب، کب تک کا ٹائم دیں گے آپ، پیپلز پارٹی دے گی اس حکومت کو؟ جس طرح آپ نے کہا پاور شیئرنگ ہے پنجاب میں، صوبوں کے اندر کچھ معاملات ہیں، پھر آپ نے یہ ابھی بڑی اچھی بات بلاول صاحب نے بھی کی کہ انٹرنیٹ بہت سے لوگوں کا روزگاری اس سے وابستہ ہے، اور ہماری جو اکانومی ہے وہ بھی نیچے اس لیے جا رہی ہے کہ بہت سی چیزیں
ہم نے تو بس فائر وال یہاں کوئی ایسی مچھلی ہے جو شارک ہے جو ہمیں ہی ہماری ہی تار کاٹتی ہے. یہ ساری چیزیں یہ کتنے دن تک آپ کتنے مہینوں تک آپ عوام کو اسی طرح رلتا ہوا دیکھتے رہیں گے اور کہیں گے نہیں ہم پاور شیئرنگ یا دوسری چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی دن ٹھیک ہو جائے گا. کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا, اس ٹائم پیریڈ تک ہوگا نہیں تو ہم عوام میں چلے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہو, یہ نہیں کہ آج مسلم لیگ کی حکومت ہے, کل پیپلز پارٹی ہوگی یا پہلے پی ٹی آئی کی تھی, کوئی بھی حکومت جو آج کی اس دور میں, اس صدی میں, اس ڈے اینڈ ایج میں انٹرنیٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا. دیکھیں نا, انٹرنیٹ کا ایک جس وجہ سے غالباً تھوڑا بہت وہ ہے جو یہ بند کیا جاتا ہے اس لوگ, وہ سیاسی مقاصد ہے نا, لیکن انٹرنیٹ کا استعمال اس سے کہیں زیادہ ہے. آپ نے تو معاشی حوالے سے کہا نا, کاروبار, روزگار, چھوٹے بزنس, ڈیلیوری کے لوگ, یہ تعلیم میں بہت اس کا استعمال ہے, علاج معالجے کے اندر اس کا بہت استعمال ہے. لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں, اس کو فوکس ہو جاتا ہے ایک بڑا چھوٹا فیکٹر جو اس کا ہے انٹرنیٹ کو. تو جو بھی گورنمنٹ کسی بھی پارٹی کی ہوگی آج کے دور میں, جو ان معاملات کو نہیں سمجھے گی, اس پہ سنجیدگی نہیں دکھائے گی اور اس پہ بے جا قدغنیں نہیں لگائے گی, وہ جو بے جا قدغنیں لگائے گی, اس گورنمنٹ کا سروائیول ویسے ہی مشکل ہو جائے گا, پولیٹیکلی مشکل ہو جائے گا. تو یہ مسلم لیگ کے دوستوں کو سمجھنا چاہیے کہ بلاول صاحب جو فرما رہے ہیں وہ ان کی اپنی خواہش نہیں ہے. اچھا سر آپ دیکھیں نا, آپ کی پاپولیشن میں نوجوانوں کا کیا پرسنٹیج ہے؟ مور دین 60% ہے, 64% ہے. خواتین کی پرسنٹیج ہے مور دین 50%. یہ سب وہ لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھ کر سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں, ویب سائٹس بھی دیکھ رہے ہیں, تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, نوجوان طبقہ ہے. جب آپ اس کو محروم کرتے ہیں تو جو آپ کے خلاف نہیں بھی ہے, جو بہت سا بڑا طبقہ جو سیاسی سوچ رکھتا ہی نہیں ہے, جو نہ اس پارٹی کا ہے نہ اس پارٹی کا, نیوٹرل ہے, وہ بھی آپ کو خواہ مخواہ برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سب کام کر کے بیسیکلی گورنمنٹس, کسی کی بھی گورنمنٹس ہوں, وہ اپنے لیے دشمن پیدا کرتی ہے, دوست پیدا نہیں کرتی ہے. اچھا رضا ہارون صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے بطور ایک پولیٹیکل رہنما کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی اور اسی طرح الائنس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ ہوتی, تو کیا منظرنامہ تبدیل ہوتا؟ سرمایہ کاری کے لیے, پر کیپٹا انکم کے لیے, یا یہ ڈالر کی قیمت کو کم رکھنے کے لیے, یا پھر پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے؟ مشکل سوال ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ میں ہی بڑے تجربہ کار لوگ ہیں, اس میں نو ڈاؤٹ. اور اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے معیشت کو قدرے سنبھالا ہے تو یہ بھی غلط بات نہیں ہوگی. یہ بھی ایک بہت مشکل کام تھا, کہاں ڈیفالٹ کی بات ہو رہی تھی, کہاں ہم آج کھڑے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی, خاص طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لیڈرشپ میں, اگر ہم فرض کر لیں ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, تو میں سمجھتا ہوں بہت آؤٹ ورڈ لکنگ ہوتی, اس کا ریچ آؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی, اس کی ایکسیپٹنس بھی بہت زیادہ ہوتی, اس کی سوچ, اس کی ٹیم بہت اچھی ہوتی, اور معیشت میں سمجھتا ہوں معیشت بہت بہتر ہوتی اگر پیپلز پارٹی, اور ہمیشہ رہی ہے پیپلز پارٹی کے دور میں. تو میں کمپیریزن کرتے ہوئے تھوڑا محتاط رہوں گا کہ ایک بڑے مخصوص خراب حالات ملے تھے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو پچھلی حکومت کے دوران, اور ابھی بھی جب یہ گورنمنٹ بنی ہے پیمنٹ کی, تو بہت آئیڈیل حالات نہیں تھے. پھر ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کا بنیاد ہوتی ہے اس ملک کے سیاسی استحکام. ہمارے ملک کی جو نمبر 1 ضرورت ہے, نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے, وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ حکومت چلی جائے, جو دوسری آ جائے تو وہ چلی جائے, تو تیسری آ جائے, یا قومی حکومت بن جائے. ہمیں ہمارے سیاسی لیڈران کو سب سے پہلے اس ملک میں سیاسی استحکام دینا چاہیے. سیاسی استحکام دیں گے تو معاشی ترقی ہوگی, معاشی استحکام آئے گا.